اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کا اتنا احسان ہو رہا ہے اس چینل پہ، اللہ رب العزت کا اس قدر برکتیں اور احسان اور ایک ایسا ماحول یقین کیجئے ہمیں خود محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت کچھ ایسا ایک حکمت کر رہا ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں جتنے بھی جو لوگ ہیں جو اللہ کی تلاش میں ہیں، جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کا کچھ ایسا گروپ بنے، کچھ ایسا معاملہ ہو کہ ان کی ملاقاتیں ایسے لوگوں سے ہوں کہ جو خود اللہ رب العزت کی تلاش میں ہیں اور روحانی باتیں کرنا، روحانی باتیں سیکھنا اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، مدینے والے پیارے آقا و مولا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ یقین کیجئے روزانہ کی بنیاد پہ جو مجھے واٹس ایپ کالز ریسیوز ہوتی ہیں، جو میسیج ہوتے ہیں، جن حضرات سے جہاں جہاں میری بات ہوتی ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یقین کیجئے کہ دنیا بدل رہی ہے۔ ان واٹ سینس؟ ان اے ویری گڈ سینس۔ میں اکثر اوقات جس قسم کے خیالات کا اظہار کرتا تھا اور میں یہ سمجھتا تھا کہ ماحول دنیا کا خراب ہو رہا ہے، پاکستان کا بھی، لیکن کچھ ایسی کالز آ رہی ہیں جن سے مجھے ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ دلوں کے اندر اللہ رب العزت کی محبت اور یاد اب پہلے سے زیادہ بسنا شروع ہو گئی ہے۔ مجھے تو اب ایسے لگ رہا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ ہمارا ایک سرکل ہوتا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں احباب کا سرکل، رشتہ داروں کا، دوستوں کا، یا پھر وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہی ہمارا بنتا جا رہا ہے جنہیں یقین کیجئے کہ ایسے خواب آتے ہیں، ایسے ان کی زندگی کے واقعات ہیں کہ جب زندگی کا واقعات سنو تو ایسے لگتا ہے کہ اس کالر کی کال پچھلے کالر سے زیادہ روحانی ہے، ان پہ تو اللہ رب العزت کا پچھلے کالر والے سے بھی زیادہ ہے۔ جو کالز آتی جاتی ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ سب لوگ ایک سے بڑھ کے ایک ہیں۔ ایسے ہی آج جمعۃ المبارک کی صبح میں ابھی سو کے اٹھنے والا ہی تھا، بلکہ تھوڑا سا اٹھ چکا تھا، تو مجھے ایک کال ریسیو ہوئی، تو میں نے کہا چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں اور آج کے بابرکت دن کا آغاز کرتے ہیں۔ تو مجھے جو کال آئی تو وہ ایک ایسی ماشاءاللہ شخصیت کی کال تھی کہ میں نے ان سے صرف یہ پوچھا کہ آپ روحانی کلاس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو کیا مطلب ہے کہ کچھ اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ کا کوئی ہوم ورک کسی قسم کا آپ نے کوئی ذکر کیے ہوں، آپ کے کوئی خواب آئے ہوں، کچھ ایسا مسئلہ ہو، تو یقین کیجئے اب میں ان کی اجازت کے ساتھ آپ سے یہ کچھ تھوڑا سا معاملہ شیئر کر رہا ہوں، بغیر ان کا نام، ان کا شہر، ان کی جگہ کا بتائے ہوئے، کہ انہوں نے شروعات ہی ایک ایسے خواب سے کی کہ جب انہوں نے یہ بتایا کہ ان کو ایک ایسا خواب آیا کہ جس میں ایک بزرگ ہستی تھی جن کے ہاتھ میں دو جو مٹی کے جیسے نہیں ہوتے، کوئی برتن ٹوٹے ہوں تو جس کو عام پنجابی زبان میں ٹھیکریاں کہتے ہیں، اس قسم کی کوئی چیزیں، تو وہ ٹھیکریاں تھیں ان کے ہاتھ میں ایسے بزرگ کے۔ تو یہ وہ خاتون ماشاءاللہ فرماتی ہیں کہ ان بزرگ نے کہا کہ ایک ٹھیکری پہ لکھا ہوا ہے درود شریف لکھا ہوا ہے، ایک پہ لکھا ہوا ہے سورہ اخلاص لکھی ہوئی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ فی الحال تم یہ لے لو، ابھی تم یہ لے لو، تو وہ مجھے وہ دے رہی ہیں۔ تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کو معلوم ہے وہ شخصیت کون ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں معلوم ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ جو آپ کو خواب آیا ہے یقیناً آپ کچھ ایسا کام کرتی ہیں کہ آپ مسکینوں، غریبوں، محتاجوں یا کچھ جو ہے وہ ان کے کچھ کھانے کا انتظام کرتے ہیں، یا آپ لوگ کچھ ایسا عمل کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں ہر وقت، ورنہ یہ خواب ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ یہ خواب آپ کو نظر آئے۔ تو انہوں نے کہا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا آپ آگے خود ہی بتائیے اور آگے بتائیے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ دوسرا خواب انہوں نے ماشاءاللہ ایسا مبارک دیکھا کہ انہوں نے ایسا خواب دیکھا کہ ایک اڑتی ہوئی چادر کو دیکھا جو ان کے مطلب یہ ہے کہ بس ان کے پاس سے ہو کے گئی۔ میں تھوڑا سا مختصر کر رہا ہوں۔
ان کے پاس سے اڑتی ہوئی چادر آسمان سے آئی اور ان کے پاس سے اڑتی ہوئی وہ ایک دربار تھا، اس کے اوپر وہ چادر چلی گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ جو چادر تھی اور یہ جو دربار ہے اور وہ جو شخصیت جنہوں نے آپ کو وہ سورہ اخلاص پیش کی تھی وہ آپ کے لیے ورد تھا، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ شخصیت کون تھی۔ تو کہتی ہیں اچھا بتائیے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، انہوں نے رونا شروع کر دیا، اور یقین کیجئے کہ میں اللہ رب العزت کا کیسے شکر ادا کروں کہ کیسے کیسے لوگوں کے کیسے کیسے واقعات سننے کو ہمیں مل رہے ہیں۔ اے رب الکریم، یقیناً تو جو یقین کریں کہ جو عطر لگانے والا، خوشبو کو پسند کرنے والا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کو اس کو انہی لوگوں میں بٹھا دیتا ہے جو عطر بیچنے والے ہوں یا عطر لگانے والے ہوں یا عطر کے شوقین ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا کمال طریقہ ہے میرے رب کا۔ اب انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ آپ نے شروع میں جیسے ہی میرا خواب سن کے کہا تھا کہ آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں یا کچھ ایسا معاملہ ہے آپ کی زندگی میں، تو اب انہوں نے میرے ساتھ وہ بات شیئر کی کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے رمضان میں سحری کے وقت کھانا تقسیم کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک سال میں 50 لوگوں کا کھانا انہوں نے لگائے رکھا، دوسرے سال میں 100 کھانوں کا انہوں نے انتظام شروع کر دیا، تیسرے سال میں 150 اور 200۔ ایک خاتون خود ساری رات گھر میں اتنا کھانا پکا رہی ہیں، اتنی سحری تیار کر رہی ہیں، اور ان کا بیٹا جناب علی الصباح سحری سے پہلے کے وقت میں 2-2.5 گھنٹے لگا کے وہ 100 گھروں میں کھانا تقسیم کر رہے، ہر ایک کی رنگ بجا بجا کے۔ اور یہ تو پھر ایسے خواب تو آنے ہیں۔ تو انہوں نے خود ہی اس بات کی تصدیق کر دی کہ وہ یہ عمل کرتی تھیں۔ تو اے میرے رب العزت، کوئی بندہ کسی مسکین کو کھانا کھلائے، کوئی بندہ کسی کی سحری اس طریقے سے کرے، کوئی بندہ اس طریقے سے کرے، تو یا رب العزت تو دنیا میں ہی انعام دے دیتا ہے۔ اے میرے رب، یہ کیا ماجرا ہے؟ سبحان اللہ۔ وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کیا بات ہے یار! ایسے لوگ جو نماز پڑھتے ہوں، روزے رکھتے ہوں، حج کرتے ہوں، مسکین کو نہ کھانا کھلاتے ہوں، مسکینوں کی مدد غریبوں کی نہ کرتے ہوں، ان کی نمازیں رب العزت ان کے منہ پہ مار دے گا۔ لیکن جو انسان جو اس طرح کی زندگی گزارے کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے، غریبوں کے لیے اپنے دل میں درد رکھے اور ایسے ایسے معاملات کرے، تو یا رب العزت ان کے لیے اتنے اتنے بڑے نام۔ کبھی وہ مدینہ منورہ میں ہوتی ہیں خاتون، کبھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سبحان اللہ زیارت کر رہی ہیں۔ کیسے کیسے لوگوں سے ہماری ملاقاتیں ہو رہی ہیں یا رب العزت۔ یہ تیرا احسان ہے میرے رب کریم، یہ تیرا احسان ہے میرے رب۔ یا اللہ تو کتنا مہربان ہے یا رب العزت۔ یہ تو ایک گروپ بنا رہے ہم سب لوگوں کا یا اللہ، اس چینل کی وساطت سے۔ یا رب العزت تو کتنا رحمان اور رحیم ہے۔ اے میرے مالک، اے رب العزت، اے اکرم الاکرمین، اے عزیز و یا غفار، یا ارحم الراحمین، تیرا کیا معاملہ ہے؟ جو اپنی جیب سے نکال کے پیسہ غریبوں کو کھلائے، اور انعام دیکھیے۔ خواب اپنی جگہ پر رہ گئے، خواب تو اپنی جگہ پر رہ گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کی زندگی میں ایسے ایسے انعام کر دیا کہ تو نے میرے بندوں پہ فار ایگزامپل 1000 روپے خرچہ لے، میں تیری طرف سے اللہ کی بندی 10,000 دیتا ہوں۔ لے میری اللہ کے بندے لاکھ لے، کروڑ لے، اے میری اللہ کی بندی تو نے میرے لوگوں کو کھانا کھلایا ہے۔ ناظرین دیکھیے کتنا آسان ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کو حاصل کرنا کتنا آسان ہے۔ غریبوں کے لیے درد رکھیے، غریبوں مسکینوں کو آتے جاتے چلتے پھرتے کچھ نہ کچھ کھانا کھلائیے، اور آپ کے اوپر اتنے انعامات۔ یقین کیجئے کہ میں نے ان باجی سے بہت ریکویسٹ کی، تو انہوں نے کہا بالکل آپ یہ جو ہے وہ میرے واقعے جو ہے وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا انشاءاللہ، بغیر نام، بغیر شہر، بغیر جگہ، یہ سب میں جو ہے وہ شیئر کرنے کا مقصد کیا ہے ناظرین؟ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ان کاموں میں پڑ جاتے ہیں، اللہ ان کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ یہی میرے اللہ رب العزت کا اصول ہے، یہی میں بچپن سے دیکھتا آیا ہوں
جو لوگ اللہ کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، فار ایگزامپل میں ایک یہاں پر بیٹھ کے میرے جیسا گناہگار جس کی نہ شکل پہ جناب مطلب یہ ہے کہ نہ داڑھی ہے نہ کچھ ہے، لیکن میں یہ ایک کام کر رہا ہوں، تو یقین کیجئے کہ ایسے ایسے لوگوں کی کالز، ایسی ایسی بہنوں کی، میں ایک سے ایک میں کس کس کے متعلق بتاؤں کہ کیسے کیسے لوگ ہیں اور کیسے کیسے معاملات ہیں۔ یا رب العزت، اے میرے مولا کریم، ہم سب لوگوں کو بھی توفیق عطا فرما۔ یا رب العزت، ہم جیسے گناہگاروں کو بھی توفیق عطا فرما کہ ہم بھی تیرے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ مسکینوں کو تھوڑا سا کھلائیں، ہماری رزق میں بھی برکت آئے، ہمارے روزی میں بھی برکت آئے، ہمارے گھروں میں بھی برکت آئے، ہمارے بچوں کی زندگیوں میں، کامیابیوں میں تمام برکت آئیں، تاکہ ہم جب ہماری روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آئیں تو وہ یہ کہہ دیں کہ یہ نفس مطمئنہ ہے، اللہ اس سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے، اور اب اس کا ٹھکانہ اب سیدھا جنت ہے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔